ناظرین، آپ کے ہوسٹ شوکت علی اور مدثر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تھے بی ایس ایف کراچی ڈویژن کے نائب صدر اکبر گلگتی صاحب۔ اکبر بھائی سے میرا پہلا سوال ہے، سر مجھے یہ بتائیں تنظیم کے پاس کون سے ایسے پاورز ہیں جن سے طلبہ کے مسائل حل کیے جاتے ہیں؟ طلبہ تنظیم کے پاس پاور نہیں، لیکن طلبہ تنظیم ہی ایک پاور ہوتا ہے، طلبہ خود ایک پاور ہوتا ہے۔ طلبہ تنظیم بیسیکلی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو اپنے رائٹس، جو ان کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں یا ان کے لیے کوشش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ تو جہاں تک میرے سوچ ہے کہ طلبہ تنظیم وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے بندہ سیاست کر کے، جہاں سے بندہ پڑھ کے ایک اچھے اسٹیج تک پہنچ سکتا ہے۔ جس یونیورسٹی میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، جس کیمپس میں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، عبدالقادر پٹیل صاحب ابھی وفاقی وزیر صحت ہے، اسی شخص نے بھی اسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ تنظیم کا جو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم میں آپ نے اگر پازیٹیو سیاست کیا تو آپ انشاءاللہ ایک اچھے مقام تک آپ پہنچ سکتے ہو اور لوگوں کے مسائل اور اسٹوڈنٹ کے مسائل کو آپ ایزلی حل کر سکتے ہو۔ جی، میرا یہ سوال ہے آپ سے، جو تنظیم ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی شخصیت سازی پہ کام کرتی ہے، کیا جامعات میں جو تنظیمیں ہوتی ہے وہ بھی شخصیت سازی پہ کام کرتے ہیں؟ تو کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، سوال آپ نے شخصیت کی بات کی، جہاں تک صحیح بات بھی ہے، لیکن شخصیت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ جو آپ کا نظریہ ہے وہی نظریہ آپ کو آگے تک لے کے جائے گا۔ شخصیت ایک ٹائم تک ہوتا ہے، اس کے بعد شخصیت نہیں ہوگا۔ آج میں ہوں تو کل میں نہیں ہوں گا، لیکن آپ کا جو نظریہ ہے اسٹوڈنٹ تنظیم کا، چاہے آپ جس اسٹوڈنٹ تنظیم سے آپ تعلق رکھو، لیکن آپ کے سامنے ایک نظریہ ہوتا ہے، اسی نظریے کو آپ فالو کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ آگے تک جا سکتے ہو، لیکن شخصیت کے پیچھے میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے۔ جی اکبر بھائی، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ طلبہ میں عدم برداشت کو ختم کرنے میں تنظیم کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نوجوان ہوتے سارے جوشیلے ہوتے، لیکن جو بندہ اس تنظیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ اسی کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو کارکن ہیں یا جو لوگ آپ کے تنظیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کس طرح لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات، ہر بندہ کا سوچ الگ ہوتا ہے، فکر الگ ہوتا ہے، مختلف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ۔ لیڈ کرنا یا ان کو سکھانا اسی بندے کا ہی کام ہے جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ مفکر آپ انوائٹ کرو، ان بچوں کو آپ باقاعدہ اسی طریقے سے آپ ان کو میسیج دے دو۔ جو لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہ تنظیم سے تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں، ان کو آپ تنظیم کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم کی طرف آنے سے ہم اپنی پڑھائی سے ہٹ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ تنظیم سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ تنظیم کی طرف کیسے؟ یا تو پرائیویٹ کالج وغیرہ سے پڑھ کے آتے ہیں، جو بچے گورنمنٹ کالج سے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ تنظیمیں وہاں وہ جوائن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تنظیمی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کو تنظیم کے اندر انوائٹ کرنے کے لیے یا اپنی تنظیمی جو نظریہ ہے ان کو پہنچانے کے لیے آپ اس طرح کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز آپ کو ایک ٹائم میں جو گرلس ونگ کی بھی ہماری ایک پورا ایک تنظیم تھی، زمزم سعید اس کو لیڈ کر رہی تھی، آج وہ ماشاء اللہ سے سمر نیوز میں کام بھی کر رہی ہے۔ ابھی بھی موجودہ ٹائم میں ہمارے پاس لیڈیز کی ایک اچھی تعداد بھی ہے جس کو افق مروی لیڈ کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی خود اس کو دیکھ کے انسپائر ہو جائے اور پھر آپ کی طرف وہ آ جائے۔ اکبر بھائی، میرا آخری کویشچن ہے آپ سے، یہ بتائیں سیاسی اعتبار سے جامعات کی تنظیمیں کتنی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہاں آپ دیکھو گے تو اسی طرح جب تنظیمیں نہیں ہوں گے، جب سسٹم نہیں ہوگا، پھر آپ اپنے آپ کو نہیں منوا پاؤ گے۔ آپ کے جو ایشوز ہیں۔ صدر صاحب، میرا آخری سوال، طلبہ یونین کے اوپر ضیاء الحق کے دور میں پابندی لگی تھی، اس کے بعد مختلف طلبہ تنظیموں نے اس کے خلاف تحریکیں بھی چلائی تھی، اب سندھ گورنمنٹ نے ریسنٹلی اس کے اوپر پابندی ہٹا دی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ طلبہ یونین پہ جب عامر ضیاء الحق نے اکتوبر 1979 پہ جو بینڈ لگایا تھا، اس کے بنیادی وجوہات یہ تھا کہ اس ٹائم ان لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ طلبہ ہی واحد ایک فورم ہے جہاں سے یہ لوگ ایوانوں پہ آئیں گے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، یہ لوگ اپنا حقوق چھیننا اور لینا جانتے ہیں۔ تو بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنے ہر ادوار میں کوشش کی کہ طلبہ یونین بحال ہو جائے، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں، بیچ میں ڈکٹیٹرشپ آئے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو بحال ہونے نہیں دیا۔ البتہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہم مشکور ہیں، ایک نوجوان کو سنبھالنے والے ہیں،
تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ کے اندر طلبہ یونین بحال کر کے اور اسی بل کو قومی اسمبلی کے اندر بھی یونین ہے اس پہ پابندی ہٹا دیں. تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری سیاسی جماعت ایسی ہے نہیں کہ جو جرت کرے کہ طلبہ یہ فیصلے کر سکتے. تو ہمارا آپ لوگوں کے اس پروگرام سے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میسیج ہم دیگر اسٹوڈنٹ کو یا دیگر ان تنظیموں کو بھی پہنچانا چاہیں گے کہ اللہ را کہ 18ویں ترمیم کر کے صوبوں کو جب حکم مختاری ملی گئی ہے تو آپ بھی اپنے صوبوں کے اندر طلبہ یونین میں پابندی ہٹا دیں تاکہ طلبہ کو آپ آگے سیاست کرنا چاہیں.